بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی بھی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں پیار، محبت اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکنے لگتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ بھاگنے والا چوہا کبھی نہ کبھی شکاری کے جال میں ضرور پھنستا ہے۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو اور جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی گننے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس شخص کے لیے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے، لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا، جس کی پیدائش اب ہوئی وہ پیدائش کے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا دکھ اندر سے دیکھ لو تو پھر تمہیں ان پر ترس آئے گا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی ہم نہ محبت ختم کرنا چاہتے ہیں نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ مرد کا جب عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پہ انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ عورت محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کروا کر بھی محبت پر قائم رہتی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ایک روز اشفاق احمد نے کہا، قدسیہ، انور بابا کی بات میرے دل میں کھپ گئی ہے،
فرماتے ہیں کوئی بھی چیز خریدو تو پہلے حلال کر لو پھر استعمال کرو۔ پوچھا وہ کیسے؟ بابا جی بولے اپنے لیے 4 قمیضیں خریدو تو ساتھ کم از کم 1 قمیض اللہ کے نام پہ دینے کے لیے خریدو۔ مہینے کا سودا خریدو تو توفیق کے مطابق آٹا اللہ کے نام پر دینے کے لیے لازماً خریدو۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔